زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ قوموں سے خطاب کرنے والی کتاب فقط ایصال ثواب کا ذریعہ بن کر رہ گئی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ زوال کسے کہتے ہیں؟ اگر تم سن لو فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں جان دے دو۔ قیامت کے روز جب سب کے سب مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے تو وہ جو دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجیے گا، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو جا کر بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور زبان کا میٹھا کوئی نہ تھا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا۔ تم اپنی چاہت کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ، چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ اللہ کی پکڑ انسان کی عقل کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہ ہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں، وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ زبان قابو میں رکھیں، توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراریں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔
اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور چاہت یہی تھی۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں، یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے، تب ایک گہری یقین سے کہہ دیجئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے۔ ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا، اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کو مٹانے والے ہر دور میں آئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے، دفن ہو گئے۔ قرآن چمکتا رہا، چمکتا ہے، چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ آج کل کی اولاد کی فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ والدین بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرنے کے بجائے، ان کا خیال رکھنے کے بجائے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، میرے والد یا والدہ بیمار ہیں، پلیز اب ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ دنیا کی ہر شے، ہر جذبے اور ہر محبت کی میعاد ہوتی ہے۔ جب وہ میعاد پوری ہوتی ہے تو ہر شے، ہر جذبہ، ہر محبت اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اگر آپ اچھا وقت آنے پر اپنے برے وقت کے ساتھیوں کو بھول گئے ہیں تو یقین جانیے آپ نے اپنا بیش قیمتی خزانہ کھو دیا ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ ہر رشتے کی اپنی الگ جگہ، اہمیت اور مقام ہوتا ہے۔ ہر رشتے کو اس کی جگہ اور اہمیت کا مان دینے والا انسان رشتے نبھانے کا ماہر ہوتا ہے۔ جو رشتوں کو ان کی اپنی جگہ اور تقدس سے محروم کر دے تو وہ بہت سے قیمتی رشتے کھو دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا یا پھر ضرورت سے زیادہ برا ہونا دونوں ہی نقصان دہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کڑوا یا برا ہونے پر آپ سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ ایک چوٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ جو لوگوں پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، اور جو اپنے بھائی کو کسی چیز کا طعنہ دیتا ہے اسے بھی لازماً اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصلی سکون کا راستہ ہے۔
بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کے وہی رشتہ دار مرد یا عورتیں جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، تو محتاط رہیے، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے جال ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑھیں نہیں بلکہ خوش ہوں، قدر کریں کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ اچھے سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ مرد ہمیشہ کسی بھی معاملے کو بیوی سے علیحدگی میں ہی ڈسکس کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے سامنے بھی اونچا بولنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں جھگڑوں کا سب سے بڑا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ برے موڈ یا غصے میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ کچھ دیر میں آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکیں۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ جو شخص روکھی سکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک کو جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔